بیوی کا رشتہ یعنی شوہر اور اس کی بیوی کا رشتہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنا ہے. کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے, کوئی بھی ہسٹری کی کتاب ہو, آپ کو اس سب میں یہی ملے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ جنت کی وادی میں بنایا گیا, اور سب سے پہلے میاں بیوی کے روپ میں یعنی شوہر اور بیوی کے روپ میں حضرت آدم اور ماں حوا ہے. انہیں کی تو ہم نسل ہے, انہیں کی تو ہم آل و اولاد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پاک رشتہ ہے یہ نکاح جو ہے, اس سے پاک رشتہ قائم ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دو خاندان آپس میں ملتے ہیں, دونوں کے دل آپس میں ملتے ہیں, بنا دو حسین و جمیل بنا دو, اس لیے کہ آنے والے 28 تاریخ کو تمام باراتی کا نازل نخرہ اسی دولہے پر ہوگا, اس لیے کہ پھر دولہے کے باراتی شوبھا نہیں دیتا ہے اور پھر باراتی کے دولہا شوبھا نہیں دیتا ہے. میں نے کہا کہ دنیا کے دولہا کو اتنا حسین و جمیل سجا دیا گیا ہے, میری نظر چل گئی میدان قیامت پر. دیکھو میں میدان قیامت پہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا شفاعت کی پگڑی والے آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے ان کا غلام جا رہا ہے, صحابہ جا رہے ہیں, خلفاء جا رہے ہیں, اہل تابعین جا رہے ہیں, اہل مجتہدین جا رہے ہیں, رضوان اللہ علیہ کی جماعت جا رہی ہے. پیچھے پیچھے غوث پاک بھی ہے, حیدر ولی بھی ہے, خواجہ خواجگان بھی ہے, مخدوم بہاری بھی ہے, مخدوم کسوچا بھی ہے, مخدوم چرم پوش بھی ہے, علاؤ بھی ہے, دیوا کے وارث پاک بھی ہے, کلیر کے صابر پاک بھی ہے, فرینی کے اعلیٰ حضرت بھی ہے. میں نے کیا دیکھا کہ تمام تر ولی میرے آقا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ساتھ ہی پیچھے پیچھے احمد رضا بھی جا رہا ہے, احمد رضا کے ماننے والے بھی جا رہے ہیں, قادری بھی جا رہے ہیں, چشتی بھی جا رہے ہیں, رضوی بھی جا رہے ہیں, حبیبی بھی جا رہے ہیں. اور میرے آقا جب جنت کی وادی میں پہنچے ہیں, رضوان کو آواز دیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آتا ہے آپ کون ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جیسے آواز یہ آواز فرشتوں کے کانوں تک جاتی ہے, فرشتے دروازہ کھولتے ہیں, میرے آقا جنت میں جائیں گے, ان کے غلام جائیں گے, صحابہ جائیں گے, تابعین جائیں گے, تابعین جائیں گے, ایک کے بعد دیگر تمام اولیاء جائیں گے, اب قادری جائے گا, چشتی جائے گا, حبیبی جائے گا, رضوی جائے گا, ابو العالیہ جائے گا, اور جاتے جاتے دھیرے دھیرے مجھ جیسا گنہگار, خطاکار, سیاکار, بدکار بھی جائے گا, زناکار بھی جائے گا. فرشتے روکیں گے, رضوان روکیں گے, یہ پتہ تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ مجھ جیسا غلام کہے گا او فرشتوں مجھ گنہگار کو نہ دے, خطاکار کو نہ دے, سیاکار کو نہ دے, بدکار کو نہ دے, لانے والے احمد مختار کو دے. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, عید میلاد النبی زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, فرشتے کہیں گے تم کیسے آ گئے؟ تو دیوانہ کہے گا کہ مجھ گنہگار سے نہ پوچھو, خطاکار سے نہ پوچھو, زناکار سے نہ پوچھو, بدکار سے نہ پوچھو, مکار سے نہ پوچھو, لانے والے سیدی سرکار سے پوچھو, احمد مختار سے پوچھو, رسول ہاشمی کی ذات سے پوچھو. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا میں لوگوں کو دولہا بنایا جاتا ہے, اور دولہا بنانے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, شادی خانہ آبادی کی محفلیں قائم ہوگی, کچھ ہی منٹوں میں, کچھ ہی پلوں میں میرے آقا کی پیاری سنت کو ادا کیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج حضرت علی کی پیدائش کا دن ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میرے دل کی آواز یہ کہہ رہی ہے, میرے دل کی دھڑکن یہ کہہ رہی ہے, کیوں نہ علی اور فاطمہ کی شادی بیان کر دوں, کیوں نہ آپ کو علی اور فاطمہ کی شادی سنا دوں. آج یوم پیدائش کا دن بھی ہے, حضرت علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کر دوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ عزیزان ملت اسلامیہ شادی کی بات بھی آپ تک آ جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تو بہت ہیں, لیکن انہی بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت فاطمہ جب بالغ ہوئی, عزیزان ملت اسلامیہ مکہ کے اطراف سے, ملک شام سے, ملک یمن سے, ملک طائف سے, ملک کے خطے خطے سے رشتے میرے آقا کی بارگاہ میں آنے لگے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا نے ملک طائف کے رشتے کو ٹھکرا دیا, ملک یمن کے رشتے کو ٹھکرا دیا, ملک شام کے رشتے کو ٹھکرا دیا. یہ کے بعد دیگرے
تمام تر بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، وزراء کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، تمام امیروں کو رشتوں کو ٹھوکر مار دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ صحابہ عرض کر رہے ہیں آقا آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے، آقا آپ نے ٹھکرا دیا، آقا آپ نے رشتوں کو ہٹا دیا، آقا آپ نے انہوں سے رشتہ نہیں کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے غلاموں مجھے پتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک دن میرے آقا مسجد نبی میں جلوہ بار ہے، اتنے میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا آقا آپ کی بارگاہ میں رب قدیر کا سلام لایا ہوں۔ سلام کے بعد جبریل امی عرض کرتے ہیں اے آقا آپ کے لیے رب کی بارگاہ سے آپ کی بچی فاطمہ کا رشتہ لایا ہوں۔ اے جبریل امی کس سے رشتہ لائے ہو؟ آقا وہ تو غریب ہے، آقا وہ تو مزدور ہے، آقا وہ تو یہودی کے کھیت میں کام کرتا ہے، آقا وہ تو یہودی کے کھیت میں پانی پٹاتا ہے، کنویں سے پانی نکال کر کے مزدوری کرتا ہے، لیکن آقا مانا کہ وہ مالی طور پر غریب ہے لیکن دل اس کا امیر ہے، دل اس کا بہت بڑا ہے، دل کا وہ غنی ہے۔ یہودی کے کھیت میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کر کے آنے کے بعد مسجد میں آپ کی ابتدا میں سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا ہے۔ رب نے کہا ہے جا کر میرے حبیب سے کہو اپنی بیٹی کی شادی علی سے طے کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی سے شادی طے ہو گئی۔ علی کو بلایا علی میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آپ سے بہتر کوئی رشتہ اس روئے زمین پر ڈھونڈ ہی نہیں سکتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے۔ تاریخ کی کتابوں کا اٹھا کر مطالعہ کرو، پڑھو، ریسرچ کرو، ٹیپنگ کر کر دیکھ لو، تم کو معلوم چلے گا روئے زمین میں سب سے اچھا اور سب سے حسین اور سب سے سادگی والی اگر کسی کی شادی ہے وہ مولا علی کی شادی ہے، بی بی فاطمہ کی شادی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا نے ارشاد فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ علی نے عرض کیا آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ زر کو بیچ لاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ زر کو گروی رکھ لاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی جاتے ہیں اور جانے کے بعد زر کو گروی رکھ کے زر کو بیچ کر کے وہاں سے قیمت لے آتے ہیں۔ نکاح کی محفل سجائی جاتی ہے، مسجد نبوی میں میرے آقا نکاح پڑھا رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مولا علی سے طے کر رہے ہیں، مولا علی سے پڑھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرشتوں کی بھی بارات آ گئی ہے، رحمت کی بھی جھما جھم برسات ہو رہی ہے، برکت کی بھی جھما جھم برسات ہو رہی ہے، نوروں کی برسات ہو رہی ہے، عرفان کی برسات ہو رہی ہے۔ چلو چلو آج رب کے حبیب فاطمہ کی بیٹی، آج رب کے حبیب کی بیٹی فاطمہ کی شادی ہے، اے فرشتوں تم بھی چلو، اے آسمان والا کے فرشتوں تم بھی چلو۔ ارے مانا کہ وہ سادگی شادی سے ہو رہی ہے، وہ شادی سادگی سے ہو رہی ہے، لیکن اسی شادی پر تو آج رب کی رحمت برسے گی، آج تو عرفان کی بارش ہوگی، آج تو نور و نکھت کی بارش ہوگی، آج تو رحمت کی چھما چھم برسات ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیے، نکاح کی محفل کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ جب میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کر رہے ہیں، رخصتی کرتے وقت کہہ رہے ہیں اے بیٹی فاطمہ آج سے یہ مکان تیرا مکان نہیں ہے، اے بیٹی آج سے یہ مکان تیرا مکان نہیں ہے، بیٹی اب جب تو علی کے گھر جا رہی ہے، جب تک علی نہ کہے، جب تک علی اجازت نہ دے بیٹی میرے گھر نہ آنا، اس لیے کہ علی کو ہاتھ میں راضی رکھنا، علی کو ہاتھ میں خوش رکھنا، اس لیے کہ جب علی تجھ سے راضی رہیں گے سمجھ لینا نبی تجھ سے راضی رہیں گے، اور جب نبی تجھ سے راضی رہیں گے سمجھ لینا رب تجھ سے راضی رہے گا، اور جب رب تجھ سے راضی رہے گا سمجھ لینا تیری دنیا بھی کامیاب ہے، عقبہ بھی کامیاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ
بیٹی کو رخصت کیا، ساتھ ہی ساتھ تاکید کی کہ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی عزت کرنا، شوہر سے محبت کرنا، شوہر سے پیار کرنا، اور کبھی اپنے شوہر کی غربتی کی شکایت لے کر میری بارگاہ میں نہ آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نبی کی بیٹی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم بھی نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں، آج ہم بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے نکاح میں نہ جانے ہم کتنے چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اتنی فضول خرچیاں کر جاتے ہیں، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے وہ پٹاخے کی دھوم دھام ہو، چاہے وہ پھول جھڑی کی دھوم دھام ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا بال بچوں کی شادی جتنی سادگی کے ساتھ کرو گے، جتنے سادہ انداز میں ادا کرو گے، اس نکاح میں اتنی زیادہ برکتیں اترتی ہے، اتنا زیادہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ عافیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جس نکاح میں نکاح تو کر رہے ہو لیکن نکاح کے نام پر تم نہ جانے کتنے روپیوں کی دھجیاں اڑا رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، بربادی کر رہے ہو، اسراف کر رہے ہو، وہ نکاح کے آڑ میں مذاق کر رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ اپنے بال بچوں کی شادی سادگی کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ سادگی والی نکاح میں رب کی رحمت اترتی ہے، رب کی برکت اترتی ہے، اور وہ جوڑا ہمیشہ جب تک اس کی روح باقی رہتی ہے، سانسیں باقی رہتی ہے، جسم کی دھڑکن باقی رہتی ہے، اس جوڑے میں کبھی پھوٹ نہیں پڑتا ہے، کبھی درار نہیں آتا ہے، بلکہ وہ جوڑا ہمیشہ خوشحال